ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تمہیں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے، تو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے اپنے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت اور درپردہ ان کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہودیوں کو ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا۔ جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حیی ابن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی، یعنی ان سے کہا کہ ہم دونوں آپس میں اتحاد بنا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو، ایک بت جبت اور ایک دوسرا طاغوت۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا اور بتوں کو سجدہ کر دیا۔ پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا، بعض روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو
کسی آسمانی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں اور کسی آسمانی کتاب کے ہم قائل بھی نہیں ہیں، لیکن تم لوگ آسمانی کتاب کے قائل ہو، لہذا تمہارے پاس علم زیادہ ہوگا، تو اس علم کے مطابق یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا۔ اس پر کعب بن اشرف نے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے اب اپنے شرک کی باتیں ذکر کرنے کے بجائے یہ باتیں ذکر کی کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں کو کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازیاں کرتے ہیں اور بکرے قربان کرتے ہیں اور اونٹ قربان کرتے ہیں اور مہمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سارے اچھے اچھے اوصاف اس نے اپنے مذہب کے ذکر کر دیے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطع رحمی کر کے ہمارے رشتہ داری کے حق کو پامال کر کے وہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، اور اب ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کی چوریاں کیا کرتے تھے۔ بنو غفار کے لوگوں کی طرف یہ منسوب تھا کہ وہ حاجیوں کے راستے میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے، تو کچھ بنو غفار کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پیچھے تو وہ لوگ آئے ہیں جو حاجیوں کے سامان کے اوپر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ جب کعب بن اشرف نے یہ بات سنی تو اس کے بعد یہ کہا کہ ہم تو میں نظر آتا ہے کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو ان بت پرستوں کے مذہب سے بھی ادنا درجہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکے کے لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کتاب سے مراد تورات کے علم کا ایک حصہ دیا گیا، جیسے کعب بن اشرف اور ابی بن اخطب دونوں تورات کا علم رکھتے تھے اور اپنے ہاں اپنے معاشرے میں علماء کے اعتبار سے علماء کی حیثیت سے مشہور تھے۔ کیا ان کو نہیں دیکھا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ کس طرح ایمان لا رہے ہیں جبت پر اور طاغوت پر؟ جبت اور طاغوت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ جبت ایک بت کا نام تھا اور طاغوت شیطان کو کہتے تھے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جبت اور طاغوت دونوں کسی بتوں کے نام تھے، اور بعض حضرات نے جبت کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ سحر اور جادوگری وغیرہ جس کے اندر کے یہ لوگ مبتلا رہتے تھے، سحر کے اوپر باقاعدہ ایمان رکھتے تھے، اور اگر کوئی کاہن کوئی کہانت کی بات کہتا تھا اس پر ایمان رکھتے تھے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بہرحال اصل ان کلمات کی جو بھی ہو، خلاصہ یہ کہ وہ ایمان لا رہے ہیں بت پرستی پر اور بت پرستی کے مذاہب پر اور بت پرستی کے شاخسانوں پر، تو وہ ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کافر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ یعنی بت پرست زیادہ صحیح راستے پر ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وہ بات ہے جو کعب بن اشرف اور ابی بن اخطب نے ابو سفیان سے کہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے فلن تجد له نصیرا، تو تم اس کے لیے کبھی کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب آگے ان کی اس دشمنی کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ توقع تھی کہ نبی آخر الزمان جو آخر زمان میں تشریف لانے والے ہیں، جس طرح پچھلے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو نبی آخر الزمان بھی انہی کے خاندان سے ہوں گے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمائے گئے تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت اور خلافت و حکومت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے اس فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے اور اسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے انبیاء کو منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک،
تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبوت کا منصب بنو اسماعیل کو کیوں دیا گیا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر کہیں واقعتاً ان کو بادشاہی واقعی ملی ہوتی تو یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے. اتنے بخیل ہیں کہ اگر پوری کائنات کی بادشاہی مل جائے تو لوگوں کو کچھ دینے میں یہ انتہائی بخل سے کام لیں گے، اور اتنا بھی کسی کو دینے کے روادار نہیں ہوں گے جتنا گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے. نقیر کہتے ہیں اس شگاف کو جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ہوتا ہے، اور یہ بھی محاورے کے طور پر معمولی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ان کو کائنات کی بادشاہی مل جائے تو کسی دوسرے کو اتنا بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہوں گے جتنا کہ گٹھلی کے شگاف کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے. اب آگے فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگ حقیقت میں حسد کرتے ہیں لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے جو کچھ حصہ دیا اس کے اوپر حسد کرتے ہیں. یہاں لوگوں سے مراد ہے مسلمان بنو اسماعیل، کہ بنو اسماعیل پر حسد کر رہے ہیں کہ نبوت کا منصب اس بنو اسماعیل میں کیوں آیا، جبکہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام جو آئے تھے وہ بنو اسرائیل میں سے آئے تھے. اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد اور اس کے خاندان کو بھی کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ان کو بڑی سلطنت دی تھی. یعنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اگر نبوت مل رہی ہے یا سلطنت عطا ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہ حسد کی بات ہے نہ تعجب کی بات ہے. ہم نے در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا تھا اس کام کے لیے کہ وہ نبوت کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. اب تک بنی اسرائیل یہ فریضہ انجام دیتے رہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اب یہ فریضہ بنو اسماعیل کو انجام دینا ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت کا علم دیا اور انہی کو بڑی سلطنتیں بھی دی. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں سے آئے وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. اسی طرح ہم اب بنو اسماعیل کو دینے والے ہیں اور بنو اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس واسطے ہم نے اس خاندان کو جو منتخب کیا تھا تو اب بنو اسماعیل کو کچھ نبوت کا حصہ دینا یا سلطنت دینا یہ اس برکت کے منافی نہیں ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمائی تھی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، چنانچہ جب بنو ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جب نبوتیں عطا کی گئیں یا سلطنت دی گئی تو کچھ لوگ تو ایمان لائے ان کے اوپر، کچھ لوگ نے اراضی کے منہ موڑ لیا. اس سے وہ کافر مراد ہو سکتے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہے اور ان پر ایمان نہیں لائے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں کافی ہے، یعنی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کا ایسے کافروں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ ایک بڑی ہی سنگین قسم کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ آگ میں جلتے جلتے بعض اوقات انسان کی کھال عادی ہو جاتی ہے وہ جلنے کی اور جل کر راکھ ہونے لگتی ہے، اس کے اوپر آگ کی تکلیف بھی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. جب وہ مرحلہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نئی کھالیں دیں گے تاکہ نئی کھال کے بعد وہ عذاب کی تکلیف، آگ کی تکلیف ان کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہو. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کبھی
کافروں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ مومنوں کے جزا کا اور ان کے ثواب کا ذکر بھی فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں سندخلهم جنات ہم ان کو باغات میں ایسے باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. پاکیزہ کے لیے لفظ آیا ہے مطہرہ لفظ معنی ہے پاک کی ہوئی بیویاں پاک کی ہوئی. پاک کی ہوئی کی تفسیر میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ازواج وہاں پر خواتین جو جنت کے اندر جائیں گی وہ یہاں دنیا کے اندر جو نجاستیں عام طور پر خواتین کے معمول میں شامل ہوتی ہیں جیسے حیض و نفاس وغیرہ اس سے وہ پاک ہوں گی. وہاں پر ان کو نہ حیض آئے گا نہ نفاس ہوگا. اور اسی طرح وہاں پر ان کے ناک کی رزش وغیرہ بھی جو عام طور سے دنیا کے اندر ہوا کرتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی بلکہ وہ مطہرہ ہوں گی یعنی بالکل پاک بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی. اور ان کو کبھی ان کے دامن پر یا ان کے جسم پر کوئی نجاست کا کوئی پہلو کوئی داغ نہیں ہوگا. وندخلهم ظلا ظلیلا اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. گھنی چھاؤں کا ذکر یہ اس لیے فرمایا کہ آگ کے مقابلے میں جو لوگ آگ میں رہ رہے ہیں وہ تو اللہ بجائے تپش میں ہے اور جنت کے اندر جو لوگ ہیں وہ جنت کے گھنے چھائے میں ہوں گے اور ایسے گھنے چھائے میں ہوں گے جو ان کے لیے راحت ہی راحت کا سبب بنے گا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے اے مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانا اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے تو نبوتیں اور سلطنتیں ان کے ایک بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلی آئی ہیں لیکن اب انہی کی اولاد میں سے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور خلافت اور حکمرانی منتقل ہونے والی ہے. تو اب جن لوگوں کو وہ خلافت منتقل ہونی ہے اور نبوت منتقل ہونی ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اب ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب یہ خلافت تمہارے سپرد کر دی جائے تو تم کیا طرز عمل اختیار کرو. تو آگے کی چند آیتیں ان کے طرز عمل کی بنیادوں کو فراہم کر رہی ہیں. تو پہلا ارشاد یہ فرمایا گیا کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانے کا اہتمام کرو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا یعنی اب یہ امانت جو ہے خلافت کی امانت یہ نبوت کی امانت یہ آپ کے پاس آ رہی ہے تو اب اس کو اس کے اہل تک پہنچانے کا اہتمام کرو. اس میں اس آیت کے شان نزول میں ایک مفسرین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے اور وہ ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ اسلام سے پہلے بھی اس کعبے کی خدمت کو بہت بڑا عزت کا کام سمجھا جاتا تھا اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز اور ممتاز سمجھے جاتے تھے. اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی گئی تھی. زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سپرد تھی اور اس کو سقایا کہتے تھے. اسی طرح اور بعض خدمتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو طالب کے سپرد تھیں. اسی طرح بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا یہ بند کرنا عثمان ابن طلحہ سے متعلق تھا. عثمان ابن طلحہ مسلمان ہونے کے بعد
اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم ہر پیر اور جمعرات کے دن روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے اور بیت اللہ میں داخل ہونے کی انہوں نے فرمائش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر جانے کا ارادہ کیا تو عثمان بن طلحہ نے ان کو روکا اور انتہائی ترشی سے معاملہ کیا۔ آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اسے بدھ کر دوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہوں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن طلحہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھے یعنی عثمان بن طلحہ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے خاندان کے بعد قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے سلسلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا اور اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ سے سنی نہیں تھی، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اسی وقت کعبے کے اندر نازل ہوئی۔ اس آیت کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کو ثبوت کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے ثبوت کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطے سے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا عثمان بن طلحہ کا کہ میں امانتاً دے رہا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہے کریں، لیکن قرآن کریم نے امانت کی صورت کی بھی رعایت فرمائی کہ صورتاً یہ انہوں نے امانت کے طور پر دی تھی تو اس کی بھی قرآن نے رعایت فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی حضرت عثمان ہی کو واپس فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایا اور سجانا ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برداری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس فرمائی۔ یہ سب تفصیل مظہری میں موجود ہے اور طبقات میں سعد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اب اس پس منظر کو مد نظر رکھنے کے بعد آیت کریمہ کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ ارشاد ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اس میں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ یہ حکم عام مسلمانوں کو بھی ہے اور کسی زمانے کے حکام کو بھی ہے کہ وہ اس حکومت کی امانت کو صحیح طور پر استعمال کریں، اور امانت ایک ایسا وصف ہے جو ایمان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے
کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس کے اندر امانت نہ ہو اس کے اندر ایمان بھی نہیں. اور خیانت کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، امانت پہ خیانت کرنے کو. لیکن یہاں جو قوت غور طلب ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم نے لفظ امانت بصیغہ مفرد نہیں بلکہ امانات بصیغہ جمع استعمال فرمایا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ قسمیں اور بھی ہیں. جو واقعہ آیت کے نزول کا بھی ذکر کیا گیا خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں تھی. بیت اللہ کی کنجی کوئی خاص مال نہ تھا بلکہ کنجی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدے کی نشانی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. جس کے امین وہ حکام اور افسران ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں. ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہ ہو، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرۂ حکومت میں اس کے مستحق افراد کو تلاش کریں. پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو ذمہ داری سپرد کر دی گئی کہ محض تعلق اور دوستی کے مد میں اس کو بٹھا دیا گیا جبکہ وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. کوئی ادا اگر کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. یہ بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں ہیں تو قیامت کا انتظار کرو. صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث مروی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے امانات بصیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے المجالس بالامانہ، یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے المستشار معتمن، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ دینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو. اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دے دیا تو امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوگا. اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا یہ امانت میں خیانت ہے. آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے. آگے پہلی آیت کے دوسرے جملے میں فرمایا گیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ خطاب ہو رہا ہے امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کے حکمرانوں کو اور قاضیوں کو کہ جب وہ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کیا کریں. اس جملے میں حق تعالیٰ نے حکمتم بین الناس فرمایا، بین المسلمین یا بین المؤمنین نہیں فرمایا. اس میں اشارہ فرما دیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان برابر ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہم وطن ہم رنگ ہم زبان ہوں یا غیر. فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو اس کے مطابق فیصلہ کریں. غرض آیت کے پہلے جملے میں ادائے امانات کا حکم ہے، دوسرے جملے میں عدل و انصاف کا. ان میں ادائے امانت کو مقدم کیا گیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادائے امانات کا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف انہی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کار اور امانت و حجانت کی روح سے اسے عہدے کے لیے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں. دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نااہل ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے. پھر اگر ارباب اقتدار دل سے چاہیں بھی کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدیداران حکومت ہی کے حکومت کے ہاتھ پیر ہیں. جب یہ خائن اور ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کوئی راستہ نہیں. اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کو
اور اس کے عہدوں کو بھی ایک امانت قرار دے کر پہلے تو یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنی چاہیے جو اس کا مالک ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی فقیر مسکین پر رحم کھا کر کسی کی امانت اس کو دے دی جائے، یا کسی رشتے دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لیے کسی شخص کی امانت اس کو دے دی جائے، بلکہ عقل عام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کو پہنچائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی فقیر مل گیا اور وہ محتاج نظر آیا تو دوسرے کی امانت اس کو دے دی گئی۔ اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت، قابلیت اور استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لیے مناسب ہوں، اور نہ صرف مناسب ہوں بلکہ موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے سب میں بہتر ہوں۔ ان کے سوا کسی دوسرے کوئی عہدہ سپرد کر دیا تو امانت ادا نہیں ہوئی بلکہ ایک طرح سے خیانت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن حکیم کے جملے نے اس عام غلطی کو بھی دور کر دیا جو اکثر ممالک کے نظاموں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کے عہدوں کو باشندگان ملک کے حقوق قرار دیا ہے، اور اسی غلطی کی بنا پر یہ قانون بنانا پڑا کہ حکومت کے عہدے آبادی کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں، یعنی ہر صوبے کے لیے کچھ کوٹے مقرر ہیں، ایک صوبے کے کوٹے میں دوسرے صوبے کا آدمی نہیں رکھا جا سکتا، ہاں وہ کتنا قابل اور امین کیوں نہ ہو، اور اس صوبے کا آدمی کتنا ہی غلط کار نااہل ہو اس کو اس لیے رکھا جائے گا کہ وہ کوٹے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے صاف اعلان فرما دیا کہ یہ عہدے کسی کا حق نہیں ہے بلکہ امانتیں ہیں جو صرف اہل امانت ہی کو دی جا سکتی، ہاں وہ کسی صوبے اور کسی خطے کے رہنے والے ہوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے اور صوبے پر حکومت کے لیے اسی علاقے کے آدمی کو ترجیح دی جائے کہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، جس علاقے میں آدمی انسان رہتا ہے وہاں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو ترجیح دی جائے کہ اس کو اس علاقے کی خدمت پر مقرر کیا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے کام کی صلاحیت پر اور امانت و دیانت پر پورا اطمینان ہو، اور ایسا نہ ہو کہ صرف اس وجہ سے رکھ دیا گیا کہ کوٹے میں آتا ہے اور دوسرا آدمی کوٹے میں نہیں آتا، اس واسطے باوجود قابل ہونے کو صورت کر دیا جائے۔ اس طرح اس مختصر آیت میں ایک اسلامی ریاست کے دستور کے چند بنیادی اصول بیان فرما دیے گئے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آیت کے پہلے جملے کو ان اللہ یامرکم سے شروع فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، دنیا کے حکمران سب اس کے مأمور ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور حاکم جو ہے وہ اس کے نائب اور امین ہو کر کو فیصلے کریں گے اور اب کا ملک کا کاروبار چلائیں گے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو آبادی کے تناسب پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف ان کے اہل اور لائق لوگوں کو دی جا سکتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب اور امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، وہ ملک کے قانون سازی میں ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتائے گئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ حکام اور عمرا کا فرض ہے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو نسل و وطن، رنگ، زبان، یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کیے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کرے اور کسی بھی حالت میں انصاف کا دامن نہ چھوڑے اور رنگ و نسل کی بنا پر کوئی فیصلے نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ آیت مبارکہ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے
تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو. یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. اس آیت کریمہ میں بنیادی اصول یہ بیان فرما دیا گیا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، بلکہ اصل اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. رسول کی اطاعت بھی اس بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے یا جو حکم بھی آپ دیتے ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے آپ کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دیا گیا. تیسرا لفظ جو استعمال کیا جس کی اطاعت کا حکم دیا وہ اولو الامر ہے. اولو الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام اور انتظام ہو. اس کو میں نے یہاں ترجمے میں صاحب اختیار سے تعبیر کیا ہے. اس سے مراد اکثر مفسرین کے مطابق مسلمان حکمران ہیں. جائز امور میں ان کے احکام کی اطاعت بھی مسلمانوں کا فرض ہے. البتہ یہ اطاعت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ کسی ایسی بات کا حکم نہ دے جو شرعاً ناجائز ہو. اس بات کو قرآن کریم نے دو طرح واضح فرمایا ہے. ایک تو اس طرح کہ اصحاب اختیار کی اطاعت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد فرمایا گیا، جس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ حکمرانوں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور پھر جہاں پوری اطاعت دونوں کی کرنے کے بعد پھر اولو الامر کی اطاعت کا وقت آتا ہے. دوسرے اگلے جملے میں مزید صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر کسی معاملے میں یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ آیا حکمرانوں کا دیا ہوا حکم صحیح اور قابل اطاعت ہے یا نہیں تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے اور حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسا حکم واپس لے لیں. اور اگر وہ حکم قرآن و سنت کے کسی صریح یا اجماعی طور پر مسلم حکم کے خلاف نہیں ہے تو عام مسلمانوں کو فرض ہے کہ اس پر عمل کریں. لہذا اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ حکم جو وہ دے رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے کسی بھی جہت سے خلاف نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ان کی اطاعت واجب ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم آتی ہے، تو اس صورت میں ان کی اطاعت واجب نہیں. چنانچہ حدیث میں بھی فرمایا لا طاعت لمخلوق، اور بعض روایتوں کے اندر الفاظ ہے انما الاطاعت فی المعروف. اطاعت جو ہے وہ صرف انہی چیزوں میں ہے کہ جو معروف ہوں یعنی نیک ہوں اور درست ہوں، اور جو غلط بات ہے اگر کوئی غلط غیر منصفانہ حکم جاری کر دیا جائے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی حکم جاری کر دیا جائے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی حکمران اور رعایا ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ حکمران ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور عوام دوسرے کام چاہتے ہیں، تو اب اس صورت میں فیصلہ کس طرح ہو، تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، ان کے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو. اللہ اور رسول کے حوالے کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو کہ کون سی بات قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے. اگر امیر کا حکم وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آیا کا فرض ہے کہ اس کی تعمیل کریں، اور اگر اس کا حکم اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہے تو پھر اس صورت میں چاہیے کہ وہ واپس لے لیں اور اپنے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض چیز جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹایا جائے گا یعنی قرآن و سنت کی طرف، تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منصوص احکام کی جانب رجوع کیا جائے، تو اگر واقعی اس مسئلے کا کوئی حل واضح طور پر قرآن و سنت پہ مل گیا تب تو آسان معاملہ ہے، اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اگر امیر کا حکم اس کے خلاف ہے تو واپس لے لیا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ منصوص احکام میں اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں مل رہی، تو اس صورت میں قیاس کے اوپر عمل کیا جائے گا، یعنی
اس جیسی کوئی بات اگر قرآن و سنت میں آئی ہے تو اس کو دیکھ کر، اس کے نظیر کو دیکھ کر، اس کے اوپر قیاس کر کے، اجتہاد کر کے اس کا حکم نکالا جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی اگر اجتہاد کے ذریعے بتایا چلایا گیا کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے، تو اگر تمام ائمہ مجتہدین اس کے اوپر متفق ہیں تو پھر حکومت کا فرض ہے اس بات کو واپس لے لے۔ لیکن اگر اختلاف خود فقہا کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ ایک طرف بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور دونوں اجتہاد کے اہل ہیں، علماء اور فقہا ہیں، تو ایسی صورت میں حکومت کسی ایک کو اختیار کر سکتی ہے۔ اسی کو فقہ میں کہا جاتا ہے کہ حکم الحاکم رافع للخلاف، یعنی اگر فقہا کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو حاکم کا حکم اس اختلاف کو رفع کر دیتا ہے، اور حاکم کا حکم جس اجتہادی مسئلے کو بھی اپنا طریقہ بنا لے تو اسی کے اوپر عمل کرنا سب لوگوں کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اولو الامر کی اطاعت کا ایک حصہ ہے۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کر دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہذا تم انہیں نظر انداز کر دو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس حد تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں۔ پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ ان آیات کریمہ میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہودیوں کا ذکر تھا
یہ وہ لوگ تھے جو کھلے طور پر مسلمان نہ ہونے کا اعلان کرتے تھے اور واضح طور پر غیر مسلم تھے۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو جو خلافت و نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی، اس کا ذکر آیا اور اس کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور زیادہ تر یہ لوگ یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اصل ان کی یہودی تھی، زبان سے اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے اسلام نہیں لائے تھے۔ یہاں سے ان منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جس معاملے میں ان کو توقع ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کا فیصلہ کریں گے تو اس معاملے کا مقدمہ تو آپ کے پاس لے جاتے، لیکن جس مسئلے میں ان کو خیال ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، وہ مقدمہ آپ کے بجائے کسی یہودی سردار کے پاس لے جاتے۔ اسی یہودی سردار کو اس آیت میں طاغوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ منافقین کی طرف سے ایسے کئی واقعات پیش آئے تھے جو متعدد روایات میں منقول ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام بشر تھا۔ وہ اصل میں تو یہودی تھا لیکن زبان سے اسلام لے آیا تھا اور منافقین میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا، ایسے شخص جو کھلے طور پر یہودی تھا۔ جب دونوں کے درمیان جھگڑا سامنے آیا تو یہودی نے یہ پیشکش کی کہ ہم اپنے مقدمے کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ کھلا طور پر یہودی تھا لیکن اس نے اپنا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کے نہ صرف یہ کہ پیشکش کی بلکہ اس کے اوپر کھلے دل سے راضی بھی تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ لے کر جایا جائے گا تو فیصلہ آپ انصاف کے مطابق فرمائیں گے، اور یہودی سمجھتا تھا کہ میں اس میں حق پر ہوں لہٰذا آپ کا فیصلہ میرے بارے میں ہوگا۔ لیکن بشر جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن حقیقت میں یہودی تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جانے کے بجائے کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا اس کے پاس فیصلہ لے جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ ہم ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی یہ زیادہ مشہور ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات پیش آئے کہ جس میں یہودیوں نے چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے لیے لے جانے کے کسی یہودی سردار کی طرف اپنا مقدمہ لے جانے کی پیشکش کی۔ تو اس لیے پہلے ان کا ذکر ہو رہا ہے، الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اے پیغمبر اس کلام پر جو آپ کے پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس کلام پر بھی ایمان لائے ہیں جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا یعنی تورات، لیکن اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں۔ طاغوت کے لفظ معنی تو ہے نہایت سرکش، یہ لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر باطل کے لیے بھی۔ یہاں اس سے مراد وہ حاکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر یا ان کے خلاف فیصلہ کرے، کیونکہ طاغوت یہ کام جو کر رہا ہوگا وہ شیطان کے زیر اثر کر رہا ہوگا، اس واسطے اس کو طاغوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ وہ شیطان ہے، خود بذات خود شیطان ہے اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جو کوئی کام کر رہا ہے وہ شیطانی اثرات کے ماتحت کر رہا ہے، اس لیے اس کو طاغوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو یہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس کا کھل کر انکار کر دیں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور حالانکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے ان کو کہ وہ پھٹکار کر پڑھنے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر، اس کے باوجود وہ مقدمہ شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدورا، تو تم منافقوں کو دیکھو گے
کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں، یعنی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ اس کے رسول کے اوپر جو حکم نازل ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کروائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ اس وقت یہ آتے ہیں ثم جاؤک یحلفون باللہ، یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کر دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ جو واقعات ایسے ہوئے تھے کہ یہ کافروں کے پاس لے گئے تھے اپنے مقدمات، یہود منافقین، یہ واقعات کئی پیش آئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر واقعے میں ان کو کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مصیبت تو اپنی جگہ تھی ہی کہ ان کا راز کھل گیا مسلمانوں کے اوپر کہ یہ منافق ہے، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے جانے کے بجائے یہ ایک یہودی سردار کے پاس فیصلہ لے جانے کی کوشش میں ہے۔ اس بات کی یہ راز کھل گیا اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو بدنامی ہوئی، تو وہ بدنامی بھی ایک مصیبت تھی۔ تو جب ان کو یہ مصیبت پہنچی تو اپنے فعل کی تعویل کرتے ہوئے یہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ قسمیں کھا کر یہ کہنے لگے کہ اصل میں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں اور ایک غیر مسلم کو حاکم تسلیم کریں اور آپ سے اعراض کر کے کسی دوسرے شخص کے پاس مقدمہ لے جائیں، بلکہ ہم تو در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ ایک مصالحت کا معاملہ ہو جائے۔ ان اردنا الا احسان و توفیقہ، ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یعنی مقصد یہودی کے پاس جانے کا یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے فیصلے کو آپ کے فیصلے سے بلند اور بالا سمجھتے تھے یا بہتر سمجھتے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں آپس میں بٹھا کر کوئی مصالحت کی بات کر دیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت میں تو وہ مقدمہ ہی پورا لے کر گئے تھے ان کے پاس، لیکن اپنے فعل کی تعویل کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ یعنی دعوت یہی کر رہے ہیں کہ ہم اس مصالحت کی غرض سے چلے گئے تھے، باقاعدہ فیصلہ کرانا مقصود نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں یہی بات تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، اس واسطے وہ ادھر چلے گئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، چنانچہ آگے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ان کے نظر انداز کر دو، ان کی ان حرکتوں کو کوئی اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ سب بناؤ، بلکہ نظر انداز کر دو اور ان کو نصیحت کرو، وعظہم، ان کو نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، مطلب یہ کہ ان کو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کو ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کو نصیحت بھی کریں اور ایسی بات کہیں کہ جس سے ان کے دل میں اتر جائے کہ یہ اپنے اس حرکتوں سے باز آ جائے۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کا بھیجنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو جن کے طرف بھیجا گیا ہے وہ اس کی اطاعت کریں، وہ لوگوں کو بتائے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، اور جو اصول اور احکام وہ بیان کرے اس کے آگے سر تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، اس لیے رسول بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو جاؤکا، اسی وقت تمہارے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا الرحیما، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو ایسا پاتے کہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر سیدھے طریقے سے جب غلطی ہو گئی تھی، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی جو غلطی ہو گئی تھی کہ غلط جگہ پر مقدمہ لے گئے تھے، تو اسی وقت ان کو غلطی کا احساس ہوتا
اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے اور استغفار کرتے اور آپ سے دعا کے طلب کرتے کہ آپ ہمارے لیے استغفار فرمائیے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ خود استغفار کرتے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کرتے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ اس سے تو علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو، اگر خود بھی استغفار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرے اور آپ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس کے حق میں دعا کر دیں مغفرت کی، تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ یہ بات علماء کرام نے اس آیت کے تحت فرمائی ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات رکھتے ہیں، ایک طرح کی زندگی آپ کو وہاں پر بھی حاصل ہے، لہذا اگر کوئی شخص وہاں پر جا کر یہ آیت کریمہ پڑھے اور آیت کریمہ پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں استغفار کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کے حیات طیبہ میں جا کر آپ سے استغفار کی دعا کرنے کے لیے کہتا۔ واللہ سبحانہ وعلم۔ پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، بڑے پرزور الفاظ میں اللہ نے فرمایا نہیں اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس حد تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں۔ صرف فیصل بنانا ہی کافی نہیں بلکہ فرمایا ثم یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر تم جو کچھ بھی فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی سلیم و تسلیمہ، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ سمجھے کہ مانے دل و جان سے، بلکہ اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی معمولی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور مکمل اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں، اس وقت تک یہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ منافقین کے سیاق میں آ رہی ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس کے ساتھ ایک تنازع ہو گیا کہ اس کا جو کھیت تھا یا باغ تھا وہ اوپر کی طرف تھا اور حضرت زبیر کا کھیت یا باغ اوپر کی طرف تھا اور اس شخص کا نیچے کی طرف تھا۔ تو جب پانی حضرت زبیر کے کھیت میں آتا تھا تو پہلے حضرت زبیر اپنے کھیت کو پانی دیتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑتے تھے۔ اس پڑوسی کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، آپ کو بند کرنا نہیں چاہیے پانی، بلکہ پانی کو مسلسل چلتے رہنے دینا چاہیے، اور اس میں آپ بھی سارا بھی کریں اپنے کھیت کی اور میں بھی کروں۔ یہ دونوں کے درمیان تنازع ہوا، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تنازع لے کر گئے تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ بھائی تم اپنے ضرورت کے مطابق پانی لے کر باقی پانی چھوڑ دیا کرو اپنے پڑوسی کے لیے۔ تو اس کو سن کر کچھ منہ سے انصاری صحابی کے منہ سے جو جن سے حضرت زبیر کا جھگڑا تھا، ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ان کان ابن عمتک، کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اس وجہ سے کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں زبیر، اس طرح کا کلمہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا اور آپ نے پھر اب یہ فرمایا کہ اچھا، یعنی اب اے زبیر تم ایسا کرو کہ تم پانی کو روکو اور جب تک کہ منڈیروں تک پورا بھر نہ جائے اس وقت تک نہ چھوڑنا ان کے لیے، اور جب منڈیرے بھی بھر جائے تو پھر چھوڑنا۔ اصل حکم تو شریعت کا یہی ہے کہ جو اوپر کا کھیت ہے اور پانی اوپر سے آ رہا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ اپنے آپ پانی روکے اور جب تک کہ اس کی منڈیریں بھر جائیں، اور اس کے بعد پھر اپنے نیچے کے آدمی کے لیے چھوڑے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، اصل حکم یہ تھا۔ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے طور پر یہ فرما دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ وہ جتنا ضرورت کے مطابق ہے اتنا دے کر چھوڑ دیا کرو، ضروری نہیں کہ منڈیروں کے بھرنے کا انتظار کرو۔ یہ انصاری صحابی کی رعایت سے فرمایا تھا، لیکن جب ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ان کان ابن عمتی کا، یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو اس کے
بعد आपने जो असल हुक्म था वो लौटा दिया और फरमाया कि नहीं जुबैर, अब तुम उस वक्त तक पानी न छोड़ना जब तक कि मुंडेरें तुम्हारी भर न जाए। ये वाक़या जो पेश आया तो हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत करीमा भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वाक़े में नाजिल हुई हो। मुराद ये है कि कम से कम ये ऐसे वक्त में नाजिल हुई थी जबकि इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर किसी ने एतमाद का इजहार नहीं किया था, तो उस वक्त में यह आयत करीमा नाजिल हुई। और इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला हर मोमिन के लिए, हर मुसलमान के लिए लाजिम है, और न सिर्फ लाजिम है बल्कि उसको चाहिए कि उसके बारे में कोई दिल में अदना रंज भी, कदूरत भी महसूस न करे उस फैसले के बारे में जो रसूल करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो।